اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کی بڑی خاص سینس ہے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے، امید ہے کہ آج کے موضوع کے بعد آپ پر نسبتاً زیادہ کھل کر سامنے آئے گی کہ شیطان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اس یاسین کی بڑی خوبصورت آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سب سے وعدہ نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، تم سب سے وعدہ نہیں کروایا تھا، یا بنی آدم کے اے بنی آدم کے لوگوں اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہی ڈیرے ڈال کے بیٹھتا ہے۔ سورۃ اعراف میں جب قصہ آدم ابلیس بڑی تفصیل سے آتا ہے تو وہاں جب شیطان سے کہا جاتا ہے کہ تم مردود ہو، اب دور ہو جاؤ، تو وہ جو چیلنج دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ڈیرا لگا کر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے نا، اور انسان پر حملہ آور ہوں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے، اور اکثر جو ہے وہ ناشکری پر منتہج ہوں گے۔ اب شیطان کی پیروی نہ کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا، یہی ہے لا الہ الا اللہ کی پوری کیفیت، کہ شیطان کی پیروی کا انکار اور اللہ کی پیروی، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہاں جو آج ہم نے نظم پڑھنی ہے اس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ علامہ اقبال کی سیریز میں یہ تیسری نظم ہے جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی شکوہ اور جواب شکوہ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب شکوہ نظم اقبال نے پڑھی تو بڑا وویلا مچا پورے برے صغیر میں، اور اقبال پر بڑے بڑے فتوے بھی لگے۔ پھر جب جواب شکوہ ریلیز ہوئی، اقبال نے جب ریلیز کی جواب شکوہ چند سال بعد، تو تب وہ معاملہ جو ہے وہ فتووں وغیرہ کا وہ تھم گیا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ تو امت مسلمہ کو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ لیکن اقبال نے اپنے اس پورے ایپیسوڈ سے ایک سبق سیکھا کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر ایک ابلیس نام کا ایک کردار جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا، اور اب جو بھی ڈاڈی باتیں ہوتی تھی نا وہ ابلیس کی زبان نکلواتے تھے۔ پہلے شکوہ میں کیا کیا تھا اقبال نے، خود باتیں کی نا تو بڑی عجیب لگی کہ یار اللہ سے اقبال ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب ابلیس کا کریکٹر انٹروڈیوس کروایا، اور جو باتیں کہنی ہوتی تھی وہ ابلیس کے منہ سے کلواتا تھا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ ابلیس کیسی کیسی باتیں کرے گا، لیکن ہم سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں، ابلیس ہے نا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ ایک سٹائل ہے پورا۔ 1936 میں اقبال نے یہ نظم لکھی ہے، تقریباً ان کی زندگی کی آخری نظمیں ارمغان حجاز میں شائع ہوئی، اور یہ باقاعدہ طور پر عوام الناس کے سامنے ان کی وفات کے بعد آئی ہیں۔ تو یہ ان کا آخری یوں سمجھیے کہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور 1936 میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو چکا ہوا ہے، جنگ عظیم اول ہو چکی ہوئی ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال جو ہے وہ گول میز کانفرنس میں خطبہ الہ آباد میں پیش گوئی بھی کر چکے ہیں، اور رکھ چکے ہیں اپنا خیال کہ بھئی مسلم آزاد ریاستیں جو ہیں وہ قائم ہونی چاہیے۔ اور پوری دنیا کس نہج پر ہے، کس ڈگر پر ہے کہ جنگ عظیم دوم جو ہے جو چند سالوں بعد پھر شروع ہوئی ہے اس کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دہانے پر پوری انسانیت پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ پورا وہ منظر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس منظر کے اندر یہ اقبال نظم کہہ رہے ہیں 1936 میں۔ اس پورے ریفرنس کو، ٹائم فریم کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ نظم اس اعتبار سے بھی بڑی خاص ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام آپ سے مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسلام کیسا نظام زندگی چاہتا ہے، یہ سارا بھی اس کے اندر بڑی خوبصورتی سے جامعیت سے آیا ہے۔ اور اسلام کیا نہیں ہے، آپ سے مجھ سے کیا نہیں چاہتا، کیسا نظام زندگی وہ نہیں چاہتا، وہ ساری باتیں بھی اس کے اندر آئی ہیں۔ یعنی کہ نفی اثبات دونوں چیزیں اس کے اندر آئی ہیں، جو بڑی ہی جامع نظم ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو مختصراً آج کور کریں، باقی انشاءاللہ آپ خود بھی کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا تفصیل سے بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی میں سے شورا
یہ جو نظم ہے اس میں جو مجلس شورا کا لفظ ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. مجلس شورا آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کو کہتے ہیں، جس میں ایک ان کی مجلس ہے، میٹنگ ہو رہی ہے اب اس کی. تو یہ پورا ماحول اقبال نے وہاں کھینچا ہے کہ ابلیس صاحب بیٹھے ہیں اور اس کے مختلف مشیر بیٹھے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، سارے مشیر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو 5 مشیر اور چھٹا ابلیس صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب ابلیس صاحب افتتاحی کلمات ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر پہلا مشیر بولے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کی تردید کریں گے، تائید کریں گے. الٹیمیٹلی آخری جو مشیر ہوگا وہ دوبارہ ابلیس کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اب آپ اپنے اختتامی کلمات جو ہیں وہ نصیب فرمائیں. اور پھر ابلیس صاحب جو ہیں وہ اپنے اختتامی کلمات نصیب فرمائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انورٹڈ کوماز میں. اب یہ پورا ریفرنس سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پوری نظم کے جو بند ہیں وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 8 بند ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور 8 کے 8 بند کا جو ٹائٹل ہے وہ پہلے سمجھ لیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں. پہلے بند میں کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے قائم کردہ جو نظام ہے اس کی خصوصیات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. دوسرے بند میں پہلا مشیر جو ہے وہ ابلیس صاحب کی تائید کرتا ہے کہ جی آپ کے کیا لیول ہے، آپ کے تو کیا کہنے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ خطروں سے خبر نہیں ہے، تمہیں خطروں کی. دنیا میں نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. اب ابلیس جس کو فتنہ کہہ رہے ہیں، سمجھے نا، ایک ابلیس جس کو فتنہ کہہ رہا ہے تو اصل میں کوئی نہ کوئی خیر ہے نا اس کے اندر، تبھی ابلیس اسے فتنہ کہہ رہا ہے اپنے نظام کے لیے. اچھا، دوسرا مشیر جب یہ کہتا ہے تو پھر تیسرے بند میں کیا کرتا ہے، پہلا مشیر دوسرے مشیر کو کہتا ہے نہیں تم ابھی پریشان ہو رہے ہو، یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. وہ کیا باتیں ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. آگے پھر چوتھے بند میں تیسرا مشیر پہلے مشیر کے خیالات کی تائید کرتا ہے. ذرا غور کریں، پہلے ابلیس نے بات کر دی، پہلے مشیر نے اس کی تائید کی. دوسرے نے پہلے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کیا نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. پہلے نے کہا نہیں کوئی فتنہ. اب تیسرا بولا ہے اور پہلے کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں پہلے نے ٹھیک کہا تھا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے کیا ہوتا ہے، چھٹے بند میں پانچواں مشیر بولتا ہے اور وہ تیسرے مشیر کی تائید کرتا ہے اور ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب آپ کچھ فرمائیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. پھر آخری جو 3 بند ہے نا، چھٹا، ساتواں اور 8واں، وہ ابلیس کی اختتامی اور لونگ تقریر ہے. اس میں سے جو چھٹا بند ہے، 5واں جو بند ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پہلے حصے میں ابلیس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جن کو تم خطرہ سمجھ رہے ہو وہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور 7ویں حصے میں ابلیس پھر اسلام کو ایک خطرے کے طور پر ساروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اصل خطرہ تو مجھے اسلام سے ہے. اور پھر جو 8واں بند ہے، جو آخری بند ہے، اس میں ابلیس پھر اپنے جو مشیر ہیں سارے ان کو بتاتا ہے کہ what to do now، اب ہمیں کرنا کیا ہے. یہ جو اسلام کا خطرہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے اور اس کو دبانا کیسے ہے. یہ پوری ایک اس کی منظر کشی. بات سمجھ میں؟ یہ 8 بند میں نے آپ کے سامنے رکھے. آخری 3 بند اور پہلا بند یہ تو ہو گئی نا ابلیس کے. درمیان والے جو 4 ہیں وہ ان مشیروں کے ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اب بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے جو افتتاحیہ اس کا ہے نا بڑا ہی جامع ہے اور ابلیسی نظام کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آج جو نظام دنیا میں ابلیسی موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلا بند بڑا ضروری ہے. ذرا سنیے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دم، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. دنیا کو ابلیس کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا غور کریں. اقبال نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. صحیح ہے، پریشان نہیں ہونا. اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل. یہ 4 جو لفظ ہے نا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، 4-5 لفظوں میں ابلیس نے پوری ابلیسیت کا مغز نکال کے رکھ دیا. یہ دیکھنے میں بڑے چھوٹے لفظ لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ عناصر کا پرانا، عناصر کسے کہتے ہیں؟ ایلیمنٹس، ہائیڈروجن، پوٹاشیم، آکسیجن، کاربن، ٹھیک. یہ سارے عناصر کا پرانا کھیل چلا آ رہا ہے. سب کچھ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل گئے، پانی بن گیا، علیحدہ ہو گئے تو ہائیڈروجن آکسیجن بن گیا. یہ عناصر کا کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے. کھیل کیا ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ ایسے ہی نا. آج ہی ہم نے سورۃ حدید کا 3 رکوع پڑھا تو اس میں کیا تھا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. اس میں لعب کا جب ترجمہ مفردات القرآن میں پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد کام. تو کھیل تو ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، کھیل برائے کھیل. تو دنیا کا یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بے مقصد کام ہے. پہلی ابلیسیت کا جو کارنر سٹون ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کا سارا جو نظام زندگی ہے یہ کیا ہے، بے مقصد ہے. دوسرا کیا ہے، پرانا کھیل. پرانے کے لیے دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قدیم.
ایسے ہی ہے. اب جب لفظ قدیم میں نے کہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باقاعدہ فلسفے کی اصطلاح ہے، حادث اور قدیم. ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات وہ ہیں اصل قدیم، باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں. کیا مطلب؟ ہمیشہ سے جو ہستی تھی اپنی صفات کے ساتھ وہ کیا تھی؟ اللہ کی ہستی تھی. اور یہ دنیا ساری، اس کے عناصر، اس کی خصوصیات، ساری مخلوقات یہ حادث ہیں. ایک وقت تھا کہ نہیں تھی، اللہ نے پیدا کیا تو وہ ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اونلی چینجز اٹس شیپ، کنورٹس. ایسے ہی ہے نا؟ مادہ نہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، نہ تباہ کیا جا سکتا ہے، نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے. اب جب کوئی ابلیسی تعلیم جب انسان کے اندر راسخ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے صرف مادے کو ہی کل سمجھ لے تو پھر وہ پڑھتا رہے لم یلد ولم یولد. ذرا غور کریں، لم یلد ولم یولد کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر شے نے الٹیمیٹلی فنا ہو جانا، باقی صرف رب کی ذات ہے. جبکہ ادھر کیا ہے؟ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، لم یلد ولم یولد اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام کی خصوصیات تو اس نے مادے میں مان لی. یہ ہے ابلیس کی مادہ پرستی کی اصل بنیاد. اس بات کو سمجھیں. یہ پرانا ہے اور کھیل ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل. کیسا؟ یہ اصل بات نہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوا اور نہ یہ کسی مقصد کی خاطر ہوا، بلکہ یہ بے مقصد پرانا کھیل چلا آ رہا ہے. یہ ہے ابلیسیت کا کارنر سٹون. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دون، یہ دون جو ہے یہ دونا ادنا کی مونس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی گھٹیا دنیا، یہ دنیا دون. اب ذرا آگے دیکھیں، ساکنان عرش اعظم، عرش اعظم کے رہنے والے، ان کی تمناؤں کا خون. کیا مطلب؟ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ فرشتے جو رہتے تھے ان کا ارادہ تھا کہ دنیا میں خلافت ہمیں ملے، ان کی تمنا تھی یہ، لیکن آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا تو ان کی ساری تمناؤں کا خون ہو گیا. اچھا اب دیکھیں، یہ اصل میں خواہش کس کی تھی؟ یہ اصل میں ابلیس کی اپنی خواہش تھی. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اسے کیا لگ رہا ہے کہ فرشتوں کی بھی خواہش تھی، کیونکہ خود ایسا ہے نا تو دوسروں کے بارے میں بھی ایسا سوچ رہا. یہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. آگے ذرا دیکھیے، اس کی بربادی پہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کائنات، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. آج اس دنیا کو برباد کرنے والا ہے وہ کارساز، اللہ کی ذات اب اس دنیا کو برباد کرنے والی. کیا مطلب؟ جنگ عظیم دوم اب سامنے کھڑی ہے، اب اس دنیا کی بربادی سامنے نظر آ رہی ہے. اور وہ کون کرنے لگا ہے؟ جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون. کاف اور نون کیا ہوتا ہے؟ کاف اور نون ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ کن. وہ کارساز نے اس دنیا کا نام رکھا تھا کہ میں نے اس کو کن فیکون سے پیدا کیا. پیدا اس نے کوئی نہیں کیا، بس نام رکھا تھا. اصل میں تو یہ پرانا کھیل ہے عناصر کا، لیکن اس نے خامخواہ بس اس کا نام رکھا ہوا ہے کافنون. بات سمجھ رہے؟ آگے دیکھیں، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. یہ جو میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اصل ابلیس ہے. کلام اقبال کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ میرے پاس موجود ہے، اس میں کہیں کہیں نا علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی نظمیں موجود ہیں. اب جب شاعر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے تو اس کو کئی دفعہ کاٹ کے درست بھی کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. تو وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں، وہ شعر ایک کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کا شعر بڑا ہی جو ہے نا پسند ہے. تو انور مسعود صاحب جو شاعر ہے نا، ان کی زبانی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا تمہیں تو ایسے پسند ہے، تمہیں کیا پتا میں نے رات کو 70 دفعہ کاٹ کے اس کو صحیح کیا، مجھے پتا ہے میں نے کیسے لکھا ہے. اب اس یہ جو ابلیس کی منصی شورا کا جو پہلا باندھ ہے نا، یہ اس میں علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کی تصویر جو ہے نا اس بک میں موجود تھی جس میں میں نے دیکھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے لکھا ہوا تھا، ہم نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، ہم نے توڑا مسجد و دیرو. پہلے ہم لکھا ہوا تھا، پھر اس ہم کو کاٹ کے اقبال نے میں لکھا تھا. پوائنٹ سمجھ رہے؟ ابلیسیت زیادہ جو ہے وہ انانیت میں آتی ہے نا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ تو پازیٹیو بات ہے نا کہ بندہ دوسروں کی بھی محنت کو اون کرے اور کہے کہ یہ تو ایک ٹیم ورک تھا، ہم نے سب مل کر کیا. کیا خیال ہے؟
جب کوئی عاجز مزاج بندہ ورلڈ کپ بھی جیتتا ہے تو اس سے جب پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو ٹیم ورک تھا جو. ایسے ہی ہے نا. جبکہ ابلیس کیا ہے؟ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. فیل کریں پہلے اس میں کو. پھر آگے دیکھیں، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی یورپی لوگ جو تھے سارے انگریز، ان کو میں نے ملوکیت کا خواب دکھایا. انہیں کہا کہ تم باقی تمام اقوام پر چڑھ دوڑو، انہیں اپنا غلام بنا لو. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. فسوں کہتے ہیں جادو اثر، سحر، یعنی کہ جو انہوں نے جادو کیا ہوا تھا لوگوں پر خام خواہ، مسجد والے لوگوں نے اور مندر کے اور کلیسا کے لوگوں نے. یہاں غور کریں، صرف مسجد کی بات نہیں ہو رہی، مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. اصل میں جو ابلیس نے زد ماری ہے نا، جو کاٹ کی ہے اس نے، وہ صرف اسلام کی نہیں، اس نے اوورال مذہب کو کاٹ کے رکھ دیا کہ مذہب کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ آخرت یہ ساری چیزیں نہیں. حقیقت تو وہ ہے جو تمہیں نظر آئے، تم دیکھ سکو، تم سن سکو، تم چکھ سکو، تم سونگ سکو اور تم ہاتھ لگا کے اسے محسوس کر سکو. یہ 5 سینسز ہے، یا اس کی گرفت میں آئے یا کیلکولیٹ ہو سکے. سائنٹیفکلی پروون ریالٹیز آر ریالٹیز، ایوری تھنگ ایلس از جسٹ باتیں، فالتو اور کچھ نہیں. یہ ہے ابلیسیت کا اصل پیغام. تو اب ذرا دیکھیے، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے انہیں سبق سکھایا تقدیر کا کہ اللہ نے تانوں غریب پیدا کیتا ہے، تسی مغلوم ہو، تم لوگ مظلوم ہو، غلام ہو، تم لوگوں کا بنتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتا تو خود یہ جو تمہارے سارے ظالم آقا ہیں ان کو رفع دفع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے پیدا کیا نا، بس تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو. یہ میں نے سکھایا ہے. ابلیس کہتا ہے یہ میں نے سکھایا. مظلوم کو ظلم کے آگے کھڑا ہونے سے روکا کس نے؟ میں نے روکا. آگے سنیں، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. جو انعام یافتہ طبقات تھے، جو ایلیٹ طبقات تھے، ان کو میں نے سرمایہ داری کا جنون دیا. کیوں؟ تمہارے پاس سرمایہ ہے، سرمایہ اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو، اکٹھا کرو، حلال حرام کی تمیز سے آزاد ہو کے لوگوں کا خون پی جاؤ، لوگوں کی محنت کا پھل تم کھا جاؤ، لوگوں کے اوپر ظلم کرو اور سرمایہ پر اپنی بنیاد رکھو. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ اب یہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں؟ کون اس کی انر ہیٹ کو جو کہ جل رہی ہے، سوز ہے، اس کی آتش کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند. کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگون؟ اس درخت کو جو پرانا درخت ہم نے اونچا کیا ہوا ہے اپنے پانی دے دے کے، کون اس کو نیچے کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. چیلنج دے رہا ہے ابلیس. اور پیچھے جو 4 چیزیں تھیں ان کو پھر ذرا غور کریں: ملوکیت، سرمایہ داری، تقدیر پرستی اور مذہب بیزاری. ایسا ہی ہے نا؟ غور کریں ذرا. پہلے میں کیا ہے؟ ملوکیت. دوسرے میں کیا ہے؟ مذہب بیزاری. تیسری میں کیا ہے؟ تقدیر پرستی. اور چوتھے میں کیا ہے؟ سرمایہ داری. یہ ساری ابلیسیت کے کارنر سٹون ہے. اب آگے دیکھیں پہلا مشیر کیا کہتا ہے. اب دیکھیں 2 طرح کے مشیر ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سب اچھا ہے کہ رپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، سب اچھا جا رہا ہے، سب ٹھیک جا رہا ہے، آپ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے بہترین جا رہا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے. جی ویسے تو نیچرز بھی 2 طرح کی مختلف ہوتی ہیں، اور ویسے بھی کسی بھی مجلس شورا میں یا کیبنٹ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پبلک سے الیکٹو کرائے ہوتے ہیں ایسے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بڑا صدر ہے اس نے خود نومینیٹ کیے ہوتے ہیں. عام طور پر جنرل ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ جس کو خود نومینیٹ کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے، صاحب جی سب ٹھیک جا رہے ہیں. اور جو نیچے سے آیا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ اس کی غلطیاں نکتہ چینی کر رہا ہوتا ہے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں مشیروں کی بھی آپ ڈفرنٹ نا ٹریٹس ذرا سمجھیے گا. پہلا مشیر جب ان کو اس کے رائٹ پر بیٹھا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بڑا جسے کہتے ہیں نا آشیرواد اسے حاصل ہے ابلیس کا، اور اس کا کوئی اپنا ہی کو بندہ ہے. اب اسے سب اچھا ہے کہ خبر سنا رہا. کیسے؟ ذرا دیکھیے گا ذرا. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام اس سے غلامی کی جستجو میں، غلامی کی خواہش میں پختہ ہو گئے. عوام چاہتے ہیں کہ ہاں غلام ہی رہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو غلاموں کو مل جاتی ہے. غلامی میں بدل جاتی ہے انسان کی جو تقدیریں ہی بدل جاتی ہیں، اس کا اچھے برے کی تمیز ہی بدل جاتی ہے. یہ اصل جو نیچر بدل جاتی ہے نا انسان کی، کہ انسان غلام ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو کھانوں تے لب رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں. اس کے اندر آزادی اور خودداری جو ہے وہ مر کے رہ جاتی ہے. تو ابلیس اپنے
نظام کی پختہ ہونے کی دلیل کیا لے رہا ہے کہ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، ان کی نماز بھی ایسی ہے جس میں قیام کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے جب بندہ مومن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ بھی کرتا ہے اور پھر قیام بھی کرتا ہے، لیکن یہ ایسے غلام ہے کہ ان کی نماز میں سجدہ ہی سجدہ، کھلوندے ہی نہیں، سر تک کر۔ آگے سنیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، آزادی کی آرزو، سامنے کھڑے ہونے کی، ڈٹنے کی آرزو پیدا ہی نہیں ہو سکتی بندے مومن کے اندر۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اچھی رہتی ہے، وہ کیفیت رہتی ہے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، کہ خواہش پیدا بھی ہوئی تو وہ کچی سی رہی، وہ خواہش پختہ نہیں ہوئی، عمل میں نہیں اتری وہ خواہش، اور اس کو کوئی راہ عمل نہیں ملا۔ جی ہماری سعی پہ ہم مسلسل کوشش کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ وہ صوفی جو اللہ کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کرتا تھا، اللہ کا خوف پیدا کرتا تھا، غیر اللہ کا خوف ختم کرتا تھا، وہ ملا جو عدل و انصاف کیا پیغام سنانے کے لیے لوگوں کو اس کو برپا کیا گیا تھا، وہ صوفی ملا سارے کیا ہو گئے؟ ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ جی ہماری سعی پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طب مشرق کے لیے موضوع یہی فیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ یہ بڑا خوبصورت ہے، علم الکلام اور قوالی یہ دو چیزیں ہیں۔ علم الکلام کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں کی بحث میں پڑھنا جس کا جواب انسان کو مل ہی نہیں سکتا، خام خواہ ایسی فلسفیانہ بحثوں میں پڑھنا جس کی ابھی آگے اقبال خود مثالیں دے گا تو آپ کے سامنے مثالیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ابلیس کی زبانی۔ اور قوالی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان کو مست کرنے والی ہوتی ہے کہ بس جھومی جاؤ اور تمالے ڈالی جاؤ، مست ہو جاؤ ساری رات قوالی بھی بیٹھ کے، تو محسوس کرو کہ بڑا جو ہے نا کام ہے، پھر سو جاؤ، مست ہو جاؤ دنیا کے حقائق سے، دنیا کے اندر ہونے والے ظلم سے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے جذبے سے غافل ہو جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں نہیں کرتی ہیں، لیکن اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ جو یونانی لوگ ہیں اور جو اوپر کے رہنے والے لوگ ہیں سارے، ان کو تو ہم نے علم کلام کی بحثوں میں مست کر دیا تھا، ادھر کی عوام کے لیے، ہماری عوام کے لیے قوالی زیادہ ہمیں اچھی محسوس ہوئی، تو زیادہ ہم نے ادھر کے لوگوں کو قوالی میں مست کر کے رکھ دیا۔ اور الفاظ کیا ہے؟ طب مشرق، مشرق کے ٹیسٹ کے لیے، مشرق کی نیچر کے اعتبار سے زیادہ موزوں تھی یہ افیون، یہ افیون ہے، یہ زیادہ موزوں تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ ایسی بات نہیں کہ علم کلام کا اثر نہیں ہوتا اور قوالی کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی نیچر ایسی ہے کہ انہیں قوالی پہ لگایا ہم نے، انہیں علم کلام میں لگایا۔ آگے دیکھیں، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ جا کے طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، حج بھی کرتا ہے، لیکن نہ اس کے اندر کوئی امت کا درد پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی وحدت پیدا ہوتی ہے، اور نہ اس کے اندر اللہ کے گرد، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں نے زندگی کا مرکز محور اللہ کو بنانا ہے، یہ چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جہاد کا جذبہ، تلوار نکال کر ظالم کے سامنے آنے کا جذبہ اس کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید۔ غور کریں ذرا، نومیدی مطلب نا امیدی، کس کی نومیدی پر دلیل ہے یہ نیا فرمان ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ پتہ نہیں کس نے فتویٰ دیا تھا؟ تو غلام محمد قادیانی نے کہا تھا جب وہ کسی زمانے میں اسلام کے لبادے کے اندر تھا، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں پر جہاد جو ہے وہ حرام ہو گیا، نیا دور آ گیا۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ فرمان جو اس نے جاری کیا ہے جی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مومن پوری طرح نا امید ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھو ذرا فتوے کیسے آ رہے ہیں، ذرا چیک کرو کہ جہاد ہے یہ رام، ایک ہے ہم نے کرنا نہیں، ایک ہے یہ رام ہم نے کرنا ہی نہیں بالکل۔ یہ اب آگے دیکھیں ذرا، جو دوسرا مشیر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ خبر ہے، سوری جی ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں نا ہاں، دوسرا مشیر کہتا ہے، جی سر بس ٹھیک ہے، دوسرا مشیر کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر۔ کیا مطلب؟ سلطانی جمہور مطلب جمہور کی سلطانی، پبلک کی سوورنٹی، ڈیموکریسی۔ یہ جو ہم شور سن رہے ہیں یہ خیر ہے یا شر ہے؟ چنگی گل ہے کہ بری گل ہے؟
خیر ہے سلطانی جمہور کا ہوگا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. ایویں تعریفاں کری جا رہے ہیں پہلے والے نظام دی. ایویں دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کے فائلیں فل کرتے رہتے ہیں, پتہ ہے نہیں عام عوام میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ذرا کیسے کیسے نئے نئے فتنے آ گئے ہیں, اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیں جمہوریت کتنا بڑا فتنہ آ گیا ہمارے ابلیسی نظام کو, تو وہ تہس نہس کر دے گا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے دیکھیں پہلا مشیر کیا کہتا ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ تم باخبر نہیں ہو. انہوں نے کہا باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے, میں نے پورے جہان کو دیکھا ہے. ایویں تک چباز فید نہیں کہتے میں, ٹھیک ہے. آج اس دفتر میں بیٹھا میں کرسی پر تمہیں نظر آ رہا ہوں, ایک عرصے سے میں فیلڈ میں کام کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جہاں بینی بتاتی ہے مجھے, جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جامع, کہ جب آدم ذرا خود شناس ہوا ہے, سیلف کانشیس ہوا ہے, اور خود نگر ہوا ہے, خوددار ہوا ہے, جب اسے اپنی غیرت اس کے اندر آئی ہے کہ انسانوں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے یار یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں ہم پر حکمرانی کرنے والے. یہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ صرف بن جائے اس بنا پر کہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا, اور اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کیا اس کی بات ہے, کیوں ہم اسے اپنا بڑا مانے. جب ان کے اندر یہ کوشچن ابھرنے لگ گیا کہ یہ کیا نسلاً بعد نسلاً ایک ہی خاندان کی حکمرانی ہمارے اوپر چلی آ رہی ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو جمہوری لباس بنا دیا. کیا کیا کہ سرمایہ داری تو ادھر کی ادھر ہی تھی, اور دین سے دوری بھی ادھر کی ادھر ہی تھی. یہ دو چیزیں ذرا اس پر غور کریں, سرمایہ داری اور دین سے دوری, یہ دو چیزیں تو ادھر کی ادھر ہی تھی. ان دو چیزوں کی دوری کے ہوتے ہوئے سلطانی ہو پاؤں جمہوریت ہو, اس سے پھر نقصان کی کیا بات ہے. اس کی تفسیر اقبال نے آگے بتائی, ذرا غور کریں. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے. شہریاری سیوکس یا یہ جو پورا نظام زندگی کس طرح چلتا ہے, اس کی حقیقت اور ہے کچھ. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. میر اور سلطان, میر کیا مطلب کہ جو پارلیمنٹ کا بڑا ہے وہ بے شک بادشاہ ہو, اس پر نہیں ڈیپینڈ کرتا مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو. بادشاہ کا دربار ہو چاہے مجلس ملت, کیا مطلب پارلیمنٹ ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. سلطانی کی روح اصل کیا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کا محنت کا سارا پھل کھا جائیں, ان کی محنت کی کمائی ساری کچھ لوگ لوٹ جائیں, کھا جائیں. یہ ہے اصل برائی کی جڑ. یہ ایک بادشاہ اور اس کے کچھ حواری اور وزیر ہوں, وہ سارا لوٹ رہے ہوں, یا ایک پارلیمنٹ میں چند جماعتیں ہوں, چند خاندان ہوں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کو مل ملا کے, جسے کہتے ہیں نا ایک میوزیکل چیئر گیم بنا کے سارے چل رہے ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہونا کیا چاہیے کہ پوری عوام الناس کا خون پسینہ چند لوگ چوس کے لے جائیں. جب تک یہ ہوتا رہے کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب اس کو چوسنے کے دو تین جسے کہتے ہیں نا سٹیپس ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے اس معاملے پر کبھی شیئر کیا کہ نہیں. معاشی نظام میں نا معاشی استحصال کے 3 لیولز ہوتے ہیں. معاشی لین دین سے پہلے, ایک اس کے دوران, ایک اس کے بعد. دیکھنے میں کیا ہوتا ہے, صرف جب ہم پیسے لے کر جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے, جب خرید و فروخت ہو رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ معاشی لین دین ہو رہا ہے, صرف ایسے ہی ہے نا. ایک اس سے پہلے بھی اور ایک اس کے بعد بھی, دونوں میں ہوتا ہے. پہلے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, مثال کے طور پر ایک بندے کا وراثت میں حصہ بنتا ہے, اسے دیا ہی نہیں, وراثت کا مال کھا گیا کوئی, کیوں کوئی کسی کا مال چوری کر کے لے گیا, بات سمجھ رہے, ڈاکہ ڈال لیا, یعنی کہ اس سے پہلے ہی لے لیا. دوسرا کیا ہے, اس دوران کیا ہو رہا ہے, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ اس ایونٹ کے دوران, لین دین کے ایونٹ کے دوران استحصال کیا جا رہا ہے. بات سمجھ رہے. ایک کیا اس کے بعد کہ جب لوگوں نے اپنی تجارت کے ذریعے, اپنی محنت کے ذریعے جو کوئی جمع پونجی اکٹھی کی, ان کی جمع پونجی سے بڑے بڑے ٹیکس لگا لیے جائیں اور بڑے ظالمانہ ان پر ٹیکس لگائے جائیں, کرپشن کی جائے, عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر کے ملکوں میں جا کے جمع کرایا جائے. یہ مختلف طریقے ہیں لوٹنے کے, کوئی پہلے, کوئی بعد میں, کوئی درمیان میں. جس طرح ایک پری رینل, رینل, پوسٹ رینل فیلئر ہوتا ہے نا سر, اس طرح ہے یہ. اس کو ذرا سمجھیں, یہ لوٹنے کے مختلف لیولز ہیں. تو اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر, غیر کی محنت کے حاصل پہ جس کی نظر ہے وہ سلطان ہی ہے. کیا ہے, آپ اسے جو مرضی لیں, پانچ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو, پاویں بادشاہی لباس پہن کے تخت کے اوپر بیٹھا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. تم پریشان ہو گئے, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. اب یہ دیکھیں 1936 ہے نا, تب تک ابھی کوئی بھی آزادی والا معاملہ اس طرح نہیں ہے. مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے,
تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. چہرہ روشن کہتے ہیں ہم تو بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو یہاں عوامی رائے سے معاملات طے ہوتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں انڈیا میں بھی آ کر اگر ہم نے قبضہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے یہاں دیکھے ہیں حکومت بنا رہے ہیں. 1936 میں الیکشن ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے نا، آگے پھر حکومت بھی بنی تھی نا ادھر. ہم تو دیکھیں ان کو تہذیب سکھا رہے ہیں، ہم ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ہم جو لٹ کے لے گئے کھا کے اس کو چھوڑیں بھول جائیں، ٹھیک ہے نا. ہم جو یہاں ان کو تہذیب سکھا رہے ہیں، ہم عراق پہ بمباری کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ساری نسل کشی کر دیتے ہیں، پھر ہم وہاں الیکشن کرواتے ہیں. ہم افغانستان میں سارا ان کا نیست مار دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں آپ کو ایک آئین بنانا چاہیے، عوامی حقوق کی خاطر، انسانی حقوق کی خاطر آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. یہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اب تیسرا مشیر بیچ میں بولتا ہے، کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح. ہاں غلط تاڑی ٹھیک ہے، اگر سلطانی کی اسپرٹ وہ باقی رہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ اب بات آ گئی اس یہودی کی، جو کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے. یہ جو مارکسزم کھڑا ہوا، مزدوروں کو اس نے کھڑا کیا. کیوں؟ ابھی تک میں نے آپ کو جمہوریت کے جو نیگیٹو پوائنٹس بتائے، اس میں آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ یار اصل مسئلہ جو ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کا ہے. چند لوگ جب لوگوں کا خون چوستے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے، اصل مسئلہ تو وہ ہے. تو اس سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کے خلاف کمیونزم کی آواز اٹھی تھی نا، جس نے مزدوروں سے کہا کہ تم بھی اٹھو، ان کا کیا حق بنتا کہ تمہارا محنت کا پھل کھا جائے سارا. تو مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس یہودی کی شرارت کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اب یہودی کی شرارت کہہ رہا ہے وہ، اگر شیطان اسے شرارت کہہ رہا ہے، اپنے لیے نیگیٹو کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہ کچھ اس کے اندر پوزیٹیوٹی ہے، کچھ نہ کچھ، پوری نہیں کچھ نہ کچھ. اسی طرح جمہوریت کو اس نے اپنے لیے وقتی طور پر کہا نا کہ نہیں یہ تو ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، نہیں یہ خطرہ نہیں ہے، تو ایسے ہے. ان ساروں میں جزوی خیر ہے، لیکن شیطان نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. آگے دیکھیں، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. کیا مطلب؟ کلیم بے تجلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس تجلی تو نہیں ہے، لیکن وہ کلیم ہے. اس کی باتوں نے روحوں کو زندہ کر دیا. اور مسیح بے صلیب، جس طرح مسیح علیہ السلام مردوں کو اٹھا دیتے تھے، اس طرح اس نے کیا کیا؟ اس نے مزدوروں کو اٹھا دیا. جو مرے ہوئے طبقات تھے معاشرے کے، ان کو اٹھا کے سامنے کھڑا کر دیا سرمایہ دار. نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، پیغمبر تو وہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے. یہ کارل مارکس کی جو کتاب تھی نا، جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، سرمایہ نام کی اس کی کتاب تھی، داس کیپیٹال. لوگوں کو بتایا کہ سرمایہ اور سرمایہ داروں کا کیسا جو ایک کھیل ہے، جس نے لوگوں کو غلام اور مزدور کو مجبور بنا کر رکھا ہوا اور لوگوں کے اندر کھڑے ہونے کی ایک آرزو پیدا کر دی تھی. اب آگے دیکھیے، کیا بتاؤں. اب وہ تیسرا مشیر کتنا پریشان ہو رہا ہے اس کی باتوں سے، کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز. پردہ سوز مطلب پردے چاک کر دینے والی نگاہ ہے اس کافر کی. مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. جب ریولوشن آئے ہیں ڈفرنٹ جگہوں پر، رشیا میں اور باقی سب جگہوں پر، تو انہوں نے زار کی جو فوجوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کو ان کے تختے الٹ کر رکھ دیے سارے. تو ابلیس بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ جی کیا ہو رہا، یہ تو مظلوم اٹھ گیا سارا ان کے سامنے. اب چوتھا مشیر کیا کہتا ہے؟ چوتھا مشیر کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ. رومت الکبریٰ کیا مطلب؟ گریٹ روم، اٹلی کا جو علاقہ تھا جہاں رومن امپائر کا پورا سینٹر تھا. اب وہ رومن امپائر تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اٹلی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کی نسل سے ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. نسل سے مراد یہ نہیں کہ وہ خونی طور پہ ان کی نسل پہ، ان کا پیروکار میں، ان کے فالوورز میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا جو روم کے اندر پھر سے بادشاہت کا آغاز کر رہا ہے. اور وہ جو گریٹ رومن امپائر تھی اس کا پھر سے خواب دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہم نے پھر سے سب کو اپنا غلام بنانا ہے. اب اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ. آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. یہ سیزر بادشاہ تھا نا اس کا گریٹ رومن امپائر کا، تو اس کی آل کو ہم نے پھر سیزر کا خواب دکھایا. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، کہاں بالت چوں سنوبر کہاں نالت چوں رباب. یہ جس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس ہستی کے بارے میں ذرا بات سمجھ لیں. یہ مسولینی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مسولینی جو ہے یہ فاسسٹ تحریک جو ہے اس کا بانی تھا. اس نے 1883 میں پیدا ہوا، غریب لوہار کا بیٹا تھا،
لیکن اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہرحال قابلیت ہوتی ہے نا, تبھی وہ اتنا آگے آتے ہیں. تو اتنا آگے آیا کہ کرتے کرتے وہ پورے اٹلی کا حکمران بن گیا اور ایک عامر حکمران بن گیا, ایک ڈکٹیٹر بن گیا. اور وہاں اس نے پھر پورے اپنے سیاسی جو مخالفین تھے ان پر بھی ظلم و ستم تو کیا ہی کیا, بعد میں حبشہ پر حملہ کر دیا, افریقہ کے کئی ملکوں پر, اور اپنی جو سلطنت تھی اس کو وسیع کرنے کے لیے اس نے کام آگے شروع کیے. اب اس کا اشارہ کر رہے ہیں جو وہ اس نے بحیرہ روم کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں جو وہ فوجی کاروائیاں کر رہا تھا اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا, گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب. اتنا اونچا جیسے سنوبر کے درخت ہوتے ہیں اور اتنی اونچی آواز اس کی جیسے رباب ہوتا ہے. کبھی وہ فوجوں کی قیادت کرتا ہوا میدان میں نظر آتا ہے اور کبھی تقریر کرتا ہے تو پوری اپنی فوج کو جو ہے وہ جذبہ ان کے اندر بھر دیتا ہے. میں اب تیسرا مشیر دوبارہ کہتا ہے, اب چوتھے نے تیسرے سے کہا نا کہ ٹھیک ہے جمہوریت سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ جو کھڑا ہو گیا مسولینی اس کا کیا کریں گے؟ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں, جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. یہ بڑا خوبصورت اور اہم شعر ہے, اس کو ذرا سمجھیں. تیسرا مشیر کہتا ہے ہم نے اچھی بنی جمہوریت رکھی تھی, ہم ظلم کرتے تھے لیکن پتہ نہیں تھا لگتا کسی کو. ہم پہلے انہیں قرضے دیتے تھے سودی, پھر وہاں کرپٹ حکمرانوں کو ان کی سپورٹ کرتے تھے تاکہ وہ وہاں سے سارا مال لوٹ کے واپس ہمارے ملکوں میں لے آئیں, پھر ہم سودی قرضے دیں, پھر لوٹ مار مچائیں, پھر ادھر لے آئیں. ہم نے پورا گورکھ دھندا شروع کیا ہوا ٹھیک ہے, اور کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم تو جی آپ کی مدد کر رہے ہیں, ہم آپ کو گرانٹ دے رہے ہیں, ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں, ہم تو ایسے اچھے ملے ہم چاہ رہے تھے. لیکن اس نے آ کے ہمارا سارا پردہ چاک کر دیا, اور جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب, اس نے ہمارا سارا حجاب ہی اٹھا دیا. اس نے ہمارے ظلم کو لوگوں کے سامنے لے آیا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے ظلم تو کرنا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا. اس نے یوں ظلم کیا کہ ساروں کو پتہ لگ گیا. اس نے ڈائریکٹلی ابشا کے اوپر حملہ کر دیا. اسے چاہیے تھا پہلے پورا مول بناتا, میڈیا میں کہتا یہاں ہتھیار بڑے خطرناک ہے, انسانوں کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے نا, انسانی حقوق پامال ہونے لگے ہیں, ہم نے انسانی حقوق بچانے ہیں, ہم نے کیمیائی ہتھیاروں سے انسانوں کو بچانا ہے, کر کے پھر جاتا حملہ کرتا. اس نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا. یہ کیسا بیوقوف بندہ, پوائنٹ سمجھ رہے آپ؟ جس طرح عراق اور افغانستان پر حملے کیے انہوں نے, اس کی بجائے اس نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا, تو اس کو کہہ رہے اس نے بے حجاب کر دیا. میں مثال دینے کے لیے صرف سمجھا رہا ہوں. اب پانچواں مشیر بولا ہے, پھر ذرا یہ آخری مشیر آ گیا تو ذرا غور کر لیں کیا کیا ہو رہا ہے. پہلے مشیر نے ایک بار جو ابلیس تھا اس کی تائید کی تھی. دوسرے مشیر نے کیا کہا تھا کہ وہ جمہوریت سے کوئی خطرہ نہیں تمہیں محسوس ہوتا. تو پہلے مشیر نے کہا کہ نہیں, اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم نے خود پہنایا شاہی کو جمہوری لباس. ٹھیک ہو گیا بات. اس کے بعد کون بولا جی؟ تیسرا مشیر بولا کہ ہاں ٹھیک ہے جمہوریت سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ جو مارکسزم اٹھ رہا ہے, کمیونزم اٹھ رہا ہے, اس سے کون نمٹے گا؟ پھر تیسرا مشیر بولا کہ اس کا توڑ تو تمہیں مسولینی کی شکل میں دیکھنا چاہیے. اس نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا نا اپنا. اب پانچواں مشیر آ رہا ہے, پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور اب وہ ابلیس کو مخاطب کر کے بات کرے گا, اور ابلیس پھر اپنا فائنل جو سپیچ ہے وہ بولے گا. پانچواں مشیر ہے وہ ابلیس کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے تیرے سوزے نفس سے کار عالم استوار. اچھا آپ ذرا غور کریں, رائٹ سائڈ پر پہلا مشیر بیٹھا تھا, لیفٹ سائڈ پر پانچواں مشیر بیٹھا ہے, ایسے گھوم کے واپس آ گئی نا بات. تو ابلیس کے رائٹ لیفٹ جو دو بندے بیٹھے نا جی, ابلیس کے ڈاڈھے ہی چیلے ہیں, ٹھیک ہے. جو پہلا بندہ تھا اس نے بھی ابلیس کی ڈاڈھی تعریفیں کی تھی. اب آخری پر باری آ گئی پانچویں میں, وہ بھی دیکھیں ذرا ابلیس کو کیسے مکھن لگا رہا ہے. اے تیرے سوزے نفس سے کار عالم استوار, کہ پورا کائنات کا جو نظام ہے یہ تو آپ کی سانس سے ہی چل رہا ہے. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار, ہر راز تم نے افشا کر دیا جب چاہا, جب تک چاہا اسے راز رکھا. آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز. بڑا ہی جامع جملہ ہے. آب و گل کیا مطلب؟ مٹی اور پانی. آدم مٹی اور پانی سے بنا تھا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو کہہ رہا ہے کہ یہ آدم جو ہے یہ تو مٹی اور پانی کے مجموعے سے بنا تھا, اور مٹی اور پانی دونوں ہی ٹھنڈی چیزیں ہیں. یہ تو بڑا ٹھنڈا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو پورا یہ جہان سوز و ساز بن چکا ہے, اور یہاں جو گرمی نظر آتی ہے ہمیں اونچ نیچ, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی, قتل و غارت گلی آگے سے آگے ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی جو کوششیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں تاریخ میں, یہ کیسے ہے؟ ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. وہ جنت کا جو پھولا تھا نا وہ تیری تعلیم سے دانائے کار بنا.
نعوذ باللہ. یہ دیکھیں ذرا کیسا اس میں ایک ٹونٹ ہے. لیکن یہ ابلا لفظ جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور حقیقی یہ لفظ ہے. ایک حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ اہل الجنہ ابلا، ایسا کر کے لفظ آتا ہے کہ جو جنت والے ہیں وہ بڑے سادہ لوگ ہوں گے، بڑے کوئی تیز ترار قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، بڑے سادہ لوگ ہوں گے. تو اب وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا پولا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ درخت کے قریب جانا ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا. یہ تو نہ اگر ادھر جاتا تو یہ سارا جو کائنات کی تاریخ شروع ہوئی ہے یہ تھوڑی شروع ہوتی. تیری تعلیم سے تو نے اسے پٹی پڑھائی جا کے کہ یہ کام کر، اور یہ کام ہوا تو دیکھیں ذرا اب کیسے کیسے معاملہ شروع ہوا ہے. تو جس کو ہم آدم علیہ السلام کی غلطی تصور کرتے ہیں اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دانائی کی بات تھی کہ آدم نے اور کوئی چنگا کام نہیں کیا، چنگا کام صرف ایک ہی کیا ہے کہ وہ درخت کے پاس گیا تھا نا، جو اصل کام تو اس نے وہی کیا ہے، باقی کام تھوڑی کام کیے. تو ابلا جنت تیری تعلیم سے دانا ہے کار. اب آگے سنیں، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ جاننے والا نہیں ہے، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. کانٹ دیکھیں کیسے سادہ دل بندے ہیں بیچارے، اس کو پروردگار سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسان کی فطرت سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا ابلیس صاحب آپ واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کی فطرت کیا ہے. نہیں، ہمارے اندر بھی نا کبھی کبھی ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک ہی دن میں ایک ہی تاریخ میں دو جگہ ایونٹ ہو رہے ہیں لاہور کے اندر ہی. ایک جگہ جو ہے وہ فرض کریں ناچ گانا ہونا ہے اور شراب و کباب چلنے ہیں، ٹھیک، اور دوسری جگہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھی پڑھائی جانی ہے. ادھر پتا ہو کہ جائیں گے تو فری ملے گا سب کچھ، اور ادھر ٹکٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، بتائیں زیادہ رش کدھر ہوگا؟ زیادہ رش ٹکٹ والی سائڈ میں. حالانکہ غور کریں کہ اگر انسان کی فطرت جو ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں قرآن و سنت کی تو پھر تو اسے اس طرح جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ شو کیا کرتا ہے کہ انسان کی فطرت کدھر ہے؟ عجیب بات نہیں، کنفیوژن پیدا ہوگی نا. یہ کہہ رہا تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، اب سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف. یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں شرمسار. فرشتوں میں شامل تھا نا ابلیس، اس نے جو غیرت دکھائی کہ میں نہیں سجدہ کراں گا، اس کی وجہ سے وہ سارے فرشتے جو ہیں وہ سرنگوں شرمسار ہیں، جن کا کام صرف تقدیس و تسبیح ہے. گرچہ ہیں تیرے مرید فرنگ کے ساحر تمام. یورپ کے جتنے بھی جادوگر ہیں نئے نئے فلسفے گھڑ کے لے کر آتے ہیں انسان کو پڑھیاں پڑھانے کے لیے، وہ سارے اصل میں تو تمہارے مرید ہیں. اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز. اب پھر وہ کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ابلیس صاحب آپ کارل مارکس کو سادہ نہ سمجھیں، آپ کا تو بڑا لیول ہے، آپ میں تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے شاگرد ہیں نا یہ اصل میں نااہل ہے، ٹھیک ہے، مجھے ان کی فراست پر اعتبار نہیں ہے. تو ذرا کوئی دھیان کریں. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز. بروز کس کو کہتے ہیں بولا؟ جب کسی ایک بندے کی روح دوسرے بندے میں آ جائے نا تو فلسفے کی اس طرح میں اسے بروز کہتے ہیں، ظہور. ٹھیک ہے، تو مصدق کون تھے؟ یہ حکیم مصدق تھے جو ایران کی قدیم سلطنت کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے بھی مزدوروں کے حقوق کے لیے اور انسانوں کے اندر مساوات اور برابری کی باتیں کی تھی. ان کا پورا فلسفہ کیا تھا کہ زر زن زمین، اسی سے انسانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کامل تقسیم کر دیا جائے مساوات کے اعتبار سے، مکمل مساوی تقسیم کر دیا جائے انسانوں کے درمیان تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. لہٰذا وہ اسٹیٹ اونرشپ اور پرسنل اونرشپ کی نفی اور اسٹیٹ اونرشپ کی باتیں، وہ ساری جو کمیونزم کی ساری جان ہے وہ ساری انہوں نے پیش کی تھی حکیم مصدق نے. یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسس سے پہلے کی، لیکن وہاں جو بادشاہ تھا ذو نواس اس نے اس کو قتل بھی کروا دیا حکیم مصدق کو، اور پھر اس کے جتنے ماننے والے تھے ان کا بھی قتل عام کر کے اس کا سارا کام ختم کر دیا. اب وہی فلسفہ اور وہی تعلیمات لے کر کارل مارکس آیا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہودی فتنہ کر، وہ روح مصدق کا بروز. یہ تو پھر وہی مصدق والی باتیں کر رہا ہے، وہ جو پہلے باتیں کی تھی مصدق نے. یہاں ایک بات کو مزید سمجھنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ فلسفیانہ اعتبار سے بڑا رچ زمانہ ہے. جتنے بڑے بڑے فلسفے ایجاد ہوئے ہیں، جتنی باتیں ایجاد ہوئی ہیں، وہ اس زمانے میں ایجاد ہو چکی تھی. انسان نے جو کچھ سوچ بچار کرنی تھی تب کر لی تھی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخری اپنی دانائی اور حکمت پر مبنی یہ کتاب نازل فرمائی ہے.
لیکن اس کے بعد جتنے بھی فلسفے آئے ہیں، چاہے کمیونزم ہو چاہے جو بھی ازم ہو، یہ سارے اصل میں تبھی پیدا شدہ جتنے فلسفے تھے انہی کے مختلف رنگ میں آپ یوں سمجھیے کہ باتیں آئی ہیں۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، ایک جنگلی ککڑ، ٹھیک ہے، مرغا، وہ مقابلہ کر رہا ہے بڑے بڑے عقابوں کا، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاق پر، وسیع ہو کر پورے آفاق پر چھا گئی ہے، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشتے غبار، ہم سمجھے تھے یہ کمیونزم ہے، یہ رشیا میں تھوڑے سے لوگوں نے بات کی ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ایسی، لیکن یہ تو 1917 کا جو ریولوشن آیا اس کے بعد سے 1937 تک تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور خود انڈیا کے اندر کمیونسٹ پارٹیز جو ہے وہ بن گئی، اور آپ کو پتا نا رشیا کتنا پھیلتا پھیلتا ساری سلطنتوں کو اپنے اندر لیتا لیتا افغانستان تک آ گیا تھا۔ تو جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشتے غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، سارے جو یورپین سلطنتیں ہیں وہ کانپتی ہیں کہ اگر کمیونسٹ لوگ ادھر آ گئے تو ہمارا سارا جو کیپٹلزم کا نظام ہے یہ تو تہبالہ ہو جائے گا۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار، آپ کی جو حکمت ہے اسی نے سارا کچھ چلا کے رکھا ہوا ہے، تھوڑا دھیان کریں۔ اب ابلیس اپنا آخری جو خطاب ہے وہ اپنے سارے مشیروں سے کیا کرتا ہے ذرا سنیں، ہے میرے دستے تصرف، پھر میرے پر غور کریں، ٹھیک ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و میں کیا آسمان ہے تو بتو، طے در طے آسمان سارے میرے قبضے میں، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ ابھی اقوام یورپ علیحدہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر، جرمن جرمنی میں بیٹھے ہیں، اٹالین اٹلی میں بیٹھے ہیں، فرینچ فرانس میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ میں نے جیسے ہی ان کا لہو گرما دیا تو سارے مشرق و مغرب کی قومیں دیکھیں گی کہ کیسے جو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہیں اور آپس میں لڑ پڑے ہیں اور انسانیت کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا، جو کہ جنگ عظیم دوم میں ہوا۔ اس سیکنڈ ورلڈ وار کی اصل میں یہاں آپ یوں سمجھیے پیش گوئی اقبال کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اقبال؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مفاد پرستی پر، مادہ پرستی پر اور قوم پرستی پر، روحانیت اور اخلاقیات کے بغیر جب یہ چلیں گے تو آج نہیں تو کل نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نتیجہ نکلے گا، تباہی آئے گی۔ تو پتہ ہے اسے کہ یہ گفتگو اور یہ ماحول اب کس طرف جا رہا ہے، جنگ عظیم دوم کی طرف بات جا رہی تھی، تو اقبال نے دیکھیں ابلیس کی زبانی کیا بات کی۔ اس میں ایک اور بات غور کریں ذرا، جی ابلیس ہے جو کہہ رہا ہے سارا کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ بندہ مومن کا ایمان کیا ہے؟ سارا کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ لیکن یہاں ایک ذرا تلخ بات سنیں، اچھے ہم اہل ایمان جو ہے نا وہ بھی اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور عام طور پر جب کرنٹ افیئرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور عالمی حالات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہم سازشی بیانیے کے اندر گھر جاتے ہیں کہ بس جی وہ یہودی یہ کروا رہے ہیں، شیطانی طاقتیں یہ کروا رہی ہیں، وہ سازش ہو رہی، وہ بھی سازش ہو رہی، وہ بھی سازش ہو رہی۔ سازشیں ہوتی ہیں، غیر سازش بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنے ہم بنا دیتے ہیں انہیں۔ ہم ذرا زیادہ ہی مرعوب ہو کے نا ان سے، مرعوب ہونے کے بھی دو سٹائل ہے نا، ایک مرعوب ہو کے ان کے ساتھ مل جانا، ایک ان کے ہونا تو خلاف لیکن ان کے روب میں آ جانا اور یہ سوچنا کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، جب وہ چاہیں گے ایسے ہو جائے گا، سارا کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں یار، سارا کچھ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان ہی ہیں، مفاد پرست طبقات ہیں۔ اہل حق کبھی کھڑے تو دیکھیں ذرا، اہل باطل کا کوئی سروناش نہ ہو جائے وہ سارے تو پتہ چلے، اہل حق کبھی کھڑے تو جا الحق و زحق الباطل نہ ہو تو پتہ لگے۔ اس لیے زیادہ ان سے پریشر میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک منہ، کارگاہ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے، جو نادان یہ سمجھتا ہے کہ جو پورا میں نے نظام جو چلایا ہوا ہے یہ شیشے کا گھر بنایا ہوا میں نے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، کوئی ایک گلاس توڑ کے دکھائے مجھے اگر اس میں ضرورت ہے۔ چیلنج دیکھیں ابلیس کا آپ کو اور مجھے کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ابلیسی نظام جو ہے وہ بڑا ہی ہلکا ہے، اور ہم تھوڑی سی باتیں کرنے سے صرف ہم ابلیسی نظام کو نقصان پہنچا لیں گے۔ یہ پورا زور لگا لیں، ٹل کا زور لگا لیں، دیکھیں ذرا ایک گلاس توڑ کے دکھائیں۔ میں کہتا ہوں جتنی برائیاں ہیں نا اس نظام کی، ان برائیوں میں سے ایک برائی کو ذرا ختم کر کے دکھائیں ذرا، آپ لگ پتا جائے ہمیں۔
کیسے ریئیکٹ کرتا پورا نظام اور پورا سسٹم. ایک بات کوئی ایک چیز بھی پکڑ لیں ذرا پتہ لگے. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. اب وہ بتا رہا ہے کہ اصل میں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا. دست فطرت نے فطرت کے ہاتھ نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. مزدکی منطق کیا مطلب؟ مزدک کی حکیم مزدک کی جو سوچ تھی، جو کمیونسٹ سوچ ہے کہ بھئی ساروں کو برابر کر دیں، قانونی طور پر پکڑ کے ساروں کو برابر کر دیں، اس منطق سے یہ جو گریبان چاک ہوئے یہ رفو نہیں ہو سکتے. اس طرح برابری پیدا نہیں ہوتی زبردستی برابر کرنے سے. یہ ہے اصل بات. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھ لیں. اسلام سے پہلے بھی تقسیم تھی، اسلام کے بعد بھی تقسیم رہی. وہ اسلام ہے جس نے کامل مساوات اور اخوت و حریت کا نمونہ پیش کیا. کیسے بھلا؟ انسانی زندگی کے 3 بڑے نظام ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی. ایسے ہی معاشرتی نظام میں انسانوں میں اونچ نیچ اور مرد اور عورت کی تقسیم. اسی طرح معاشی نظام میں مزدور اور سرمایہ دار کی تقسیم، پیسے والے اور غریب کی تقسیم. اور اسی طرح سیاسی نظام میں حاکم اور محکوم کی تقسیم، بادشاہ اور رعایا کی تقسیم. یہ تقسیمیں ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسلام نے پہلی دفعہ یہ رفع کیا. کیسے رفع کیا اس دوری کو؟ کہ اس نے اوپر والے جو تھے نا، مرد ہے ادھر، سرمایہ دار ہے ادھر، حاکم ہے، ان کو قانونی طور پر تو اوپر رکھا، قانونی طور پر کہا گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. لیکن اخلاقی طور پر عورت کا رتبہ بلند کر دیا. اندازہ کریں، اخلاقی طور پر جو رتبہ ماں کا ہے، جو بیٹی کا ہے، جو بہن کا ہے، جو بیوی کا ہے، وہ کسی اور کا تو نہیں ہے. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. بیٹی اور بہن کی پرورش کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. تو اخلاقی طور پر ان کا رتبہ بلند کیا، قانونی طور پر جو مرد کا رتبہ بنتا تھا وہ اسے دیا. یہ ہے فطرت، یہ ہے نیچر. اسی سے آپ آگے آ جائیں. قانونی طور پر تو سرمایہ دار اوپر اس اعتبار سے ہے کہ سرمایہ کا مالک ہے، وہ پرسنل جو اونرشپ ہے اس کا قرآن نے انکار نہیں کیا، اسلام نے انکار نہیں کیا. لیکن مزدور کو کتنا اخلاقی طور پر اٹھایا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو. اور میں اپنے قوم کے غریبوں کے ساتھ ہونے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی ہیں، غریب جنت میں کتنا پہلے چلے جائیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں اخلاقی طور پر ان کا لیول کتنا اوپر ہو گیا. القاسب حبیب اللہ ہو گیا. یہ اخلاقی طور پر انہوں نے بلند کیا. اسی طرح حاکم اور محکوم کا معاملہ ہے. قانونی طور پر تو کہا کہ تمہیں اپنے اولو الامر منکم کی اطاعت کرنی ہے، انارکی نہیں پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اخلاقی طور پر کیا کہا کہ جو حاکم ہے وہ قوم کا خادم ہے. ایسا ہی ہے نا. اور پھر خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا. آزادی، مساوات اور حریت و اخوت کے جو نمونے ہمیں خلافت راشدہ میں ملتے ہیں وہ کبھی کائنات میں مل سکتے ہیں؟ یہ تھا جو اسلام نے کر دکھایا تھا کہ اخلاق اور روحانیت کی بنا پر نچلے طبقات کو اوپر اٹھایا تھا. آج کیا ہوا؟ اسلام کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ سے ملوکیت آ گئی، پھر سے وہ اونچ نیچ پیدا ہو گئی. مردوں نے عورتوں پر ظلم شروع کر دیے، گھر میں بھی ظلم ہوئے، باہر بھی ظلم ہوئے، معاشرے میں اونچ نیچ بھی آئی، مزدوروں پر بھی ظلم ہوا، محکوموں پر بھی ظلم ہوا. ایسے ہی ہوا. اور جو اونچے طبقات تھے وہ عیاشی بدماشی میں پڑ گئے. یہی ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، اگر سیدھا سیدھا آپ کو میں بتاؤں تو. اب آج بھی دنیا نچلوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. فیمنزم کی تحریک کیا ہے؟ عورت کو اٹھاؤ. کمیونزم کی تحریک کیا ہے؟ مزدور کو اٹھاؤ. ڈیموکریسی کی تحریک کیا ہے؟ محکوم کو اٹھاؤ. ایسا ہی ہے نا. لیکن بغیر اخلاقیات اور روحانیت کے. اب سنیے، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. اینج نہیں کام بننا، لالن زور. ابلیس کیا کہہ رہے ہیں؟ لگا لیں زور. یہ منطق سے زور لگانے لگے ہیں. نہیں، روحانیت اور اخلاقیات کے بغیر کام نہیں چلنا. اب آگے دیکھیں. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد. یہ گلیوں میں وارہ پھرنے والے اشتراکی کمیونسٹ لوگ، یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ ہو. نہ ان کی شکل دیکھنے والی ہے، نہ ان کے دماغ میں کچھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اصول ہے، نہ قوانین ہے، نہ ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور پریشان روزگار، یہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوئے لوگ، بھوکے ننگے لوگ، یہ مجھے نیچے دبا لیں گے. نہیں، یہ نیچے نہیں دبا سکتے. اس میں ذرا غور کریں. ذرا جو شخص صرف اپنے مفاد کی خاطر سامنے آنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی ابلیس کو نیچے نہیں کر سکے گا. جو اپنے مفادات قربان کرتے ہوئے حق کی خاطر سامنے آئے گا وہ باطل کو نیچے کر سکے. دو چیزوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ جب حق کا غلبہ ہوگا، جب خلافت راشدہ آئے گی
تو ہمارے مفادات کا بھی تفظ ہو جائے گا نا. لیکن جو بندہ کوشش اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ میرے مفادات پورے ہو جائیں، نہیں، اس میں وہ زور اور وہ روح ہی پیدا نہیں ہو سکتی. جو اپنے مفادات قربان کرنے کے لیے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے قریبی لوگ قربان کروانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ پھر حق کو غلبہ کروانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اب تک ان کے اندر آرزو کا ایک شعلہ ہے کہ نہیں ہے. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی، صبح اٹھ کے روتے ہیں، جو ان کے آنسو ہے نا اس سے وہ وضو کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے، جو ظالم وضو. اب ابلیس کو کتنا غصہ چڑھ رہا ہے ان پر کہ کیسے ظالم ہے، صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، ایام کی حقیقت، باطن ایام جس بندے پر روشن ہے وہ جانتا ہے. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں، کمیونزم آنے والے دور کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ہے. اب ذرا غور کریں، جنگ عظیم دوم کے بعد کیا ہوا؟ کولڈ وار چلتی رہی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان. اور پھر یہاں افغانستان میں جب جہاد آزادی ہوا اور سارے جو افغانستان کے جو مجاہدین تھے انہوں نے جب رشیا کو وہاں دفن کر دیا یو ایس ایس آر کو، تو جب دوبارہ امریکی جو لوگ تھے اور یورپی اقوام تھے، جب انہوں نے دوبارہ اتحاد شروع کیے اپنے فوجی، تو کسی نے پوچھا کہ اب آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ وہ یو ایس ایس آر کمیونزم، وہ تو دفن ہو گیا. تب انہوں نے کہا، اصل بات ان کی زبان پر آئی کہ اب ہمیں مسلمانوں سے خدشہ ہے، اب ہمیں مسلمانوں سے ڈر ہے. تو جس کے بھی سامنے نظر ہے، جس کی اسے پتا ہے کہ اصل ڈر ابلیسیت کو اگر کسی چیز سے ہے تو وہ اسلام سے ہے. اب دیکھیں وہ بتاتا ہے اپنے دوسرے سیکنڈ لاسٹ آ گیا یہ بند، اس میں بتا رہا ہے کہ اسلام ہے کیا، مجھے اس سے خطرہ کیوں ہے، ذرا غور کریں. جانتا ہوں. اچھا، جب ابلیس نے یہ کہا نا اپنی میں سے شورا میں بیٹھ کے کہ مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، تو سارے مشیروں نے بیٹھے پتا کیا کیا ہو گیا، لگتا ہے بہت بڈھے ہو گئے نا ابلیس صاحب، پرانی گالتے پھنسے ہیں، کتنے اسلام رہ گئے یار، وہ زمانے نکل گئے. شکوا پڑا نا کیا کہا، اور مسلمان تے نکل گئے نا، ہے نا، مسلمانوں کو خطرہ ہے یار، کتنے رہے اسلام میں، ابلیس صاحب کو خطرہ ہے، لیکن ان کی کریے کچھ کہہ نہیں سکتے بڑے نے. تو اندر ہی اندر نا وہ مسکرائے ہیں. تو ابلیس کو محسوس ہو گیا کہ میرے اوپر اثر ہے. تو ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، پتہ ہے مجھے بھی یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، قرآن ان کے پاس کوئی نہیں، قرآن میں صرف رسم الخط ہے، اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، وہ دور آ چکا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. بندہ مومن کا دین بھی کیا ہے؟ سرمایہ داری ہے، مفاد پرستی ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیران حرم کی آستین. قوم کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے، نہ نظریے والے لیڈر ہیں. جو لیڈر ہیں پیران حرم ہیں، ان کی آستین بھی بے ید بیضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ید بیضا تھا، یہ اندر سے بھی تاریک ہے، باہر بھی تاریک اندھیری رات ہے، یہ خود بھی تاریک ہے، اندر باہر ہر جگہ تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، وہ کیفیت جو سن نور میں آتی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. مومن تو ایسے ہی ہے، سویا پڑا ہے، تاریک ہے ہر جگہ، لیکن کیا کرے، صبح کا ٹائم ہو گیا نا، کیا کرے، سورج نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے. عصر حاضر کا تقاضا ہے، موجودہ دور خود لے کر کشاں کشاں اس طرف جا رہا ہے. عصر حاضر کا تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہیں واضح ہو گئی لوگوں کے سامنے، پھر ہماری خیر نہیں ہے. اب وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اتنا ڈر کیوں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے. ذرا غور کریں، الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، بچائے بچو، آئین پیغمبر سے تو 100 دفعہ بچو، بڑا خطرناک ہے آئین. وہ کیا ہے؟ حافظ ناموس زن. پوری اجتماعی زندگی کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ گھر پر. ایسے ہی ہے نا، معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ گھر پر. اور گھر میں کیا ہے؟ مرد اور عورت کا معاملہ ہے. پہلے سب سے اس نے اس بات کو ذکر کیا، غور کریں. تو حافظ ناموس زن مرداز ماں مردا فری، یہ اسلام ہے جو عورت کی عزت کا اصل محافظ ہے. یہ فیمنزم کے نعروں سے مرد کے ساتھ مقابلے بازی کے لیے اور برابر میں آنے کے لیے عورت اگر سوچے گی اس کو اس کے حقوق مل جائیں گے، ایسے نہیں ملنے، پریشان نہ ہو، اس سے کچھ نہیں ہونا. اصل تو اسلام ہے جو عورت کو تحفظ دیتا ہے. حافظ ناموس زن بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو اب آگے باتیں آ رہی ہیں نا، یہ یوں نہ سمجھیے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہیں. ہم اس پر عمل پیرا بھائیو کوئی نہیں ہے، ہم اس کے خلاف عمل پیرا ہیں. ہم عورت کو دبانے پر ہیں، اس کو زبردستی جسے کہتے ہیں نا بند کرنے پر ہے. لیکن اسلام اس کو ایسے نہیں کرتا.
اسلام نے تو ہمیشہ اس کو حقوق دیے ہیں، آج بھی حقوق دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حافظ ناموس زن، مرد ہو نا اگر بندہ مومن ہو، اس کی موجودگی میں تو کسی عورت کو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا چاہیے کہ جی میری عزت کا محافظ ہوگا، نہ خود خیانت کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حفاظت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نہ خود ڈاکہ ڈالتا ہے نہ کسی کو ڈالنے دیتا۔ ایسے محافظ بنے نا بندہ مومن تو پھر بات ہے۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین، مردوں کو چیلنج دیتا ہے، وہ مردوں کو کہتا ہے تم مرد ہو نا، مردانگی دکھاؤ، اپنی کما کے دکھاؤ، تحفظ کر کے دکھاؤ، دفاع کر کے دکھاؤ، اپنے گھر کا بھی، اپنی قوم کا بھی، اپنی ملت کا بھی، اسلام کا بھی، سارا بوجھ اس پر ڈالتا ہے، مرد پر ڈالتا ہے۔ مرد آفرین، مرد کو قربانی پر آمادہ کرتا ہے، مرد کو کہتا ہے مال بھی خرچ کرو عورت پر۔ جہاں قرآن میں یہ سارے احکامات آئے نا مرد اور عورت کے، وہاں ذرا دیکھیں کرتے کرتے مردوں کو بیچ میں ایک دو دفعہ کہا بھی جاتا ہے کہ تم مرد ہو، اپنی مردانگی کا خیال کرو اور تھوڑا دل کھولو۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے۔ نہ کوئی فغفور خاقاں، نہ فقیر رہنشی، کوئی اونچ نہیں نیچ نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں۔ وہ ذرا یاد کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی مسند خلافت سنبھالی تو کیا کہا؟ تمہارے اندر جو بھی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں، اور جو بھی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دے نہ دوں۔ یہ ہے اسلام کا اصل تصور۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ کیا مطلب؟ دولت کمانے کے جتنے بھی نیگیٹو ذرائع ہیں وہ سارے منع کر کے پاک صاف دولت کمانے کے لیے کہتا ہے۔ پھر اس دولت جب کما لیتا ہے انسان، اس کو مزید بڑھانے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے بھی پاک صاف راستے اسے بتاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو جمع کرتا ہے اس میں سے بھی کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکال دو تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ میں نے منعموں کو سرمایہ داری کا جنون سکھایا تھا نا، یہ کیا کہتا ہے کہ تم امین ہو، تم امانت دار ہو، تم نے ایسے کمانا ہے، ایسے سنبھالنا ہے، ایسے بڑھانا ہے، ایسے خرچ کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، خیانت نہیں کرنی اس کے اندر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، الارض للہ۔ اقبال کی بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ نظم ہے، یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ اور کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی حکمرانی، زمین پر قائم ہونا اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہونا۔ کیوں بلا؟ بادشاہ انسانوں کے بھی بادشاہ بن گئے، زمینوں کے بھی بادشاہ بن گئے، جس سے انہوں نے جب زمینوں پر قبضہ کر کے مختلف جاگیرداروں میں وہ بانٹ دی۔ اب ادھر کیا ہوا ہے؟ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ہمارے سارے، یہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے انگریزوں کی چاپلوسیاں کر کے ان کے ایجنٹ بن کر ان سے جو بڑے بڑے جاگیریں کمائی تھی، اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں۔ یہ پورا جو بادشاہت کا اور ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے وہ اسی طرح تو قائم ہوتا ہے، اور اسلام اسی کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے بڑی اہم بات۔ اب آگے ذرا دیکھیں، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، دنیا کی نگاہوں سے یہ اوجھل رہنا چاہیے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، شکر ہے مومن نو بھی یقین نہیں آیا۔ مومن بھی سمجھتا ہے نہیں یار نیا دور آ گیا ہے، اب کہاں اسلام پر عمل پیرا تو ہم نہیں ہو سکتے، یہ تو قابل عمل رہا ہی نہیں۔ اچھا عمل پیرا ہو تو سکتے ہیں لیکن ہم کہاں ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر تو وہ طاقتیں نہیں، ان کے مقابلے کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے۔ مومن خود محروم یقین، وہ سوچتا ہے کہ ہم تو غیروں کے نوالوں پہ پلنے والے ہیں، ہم ان کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ان کے سامنے تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ شکر ہے مومن یہ سوچ رہا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے۔ جس بندے کے اندر اللہ سے لو لگانے کی کوئی آرزو پیدا ہو، ہم میں سے کوئی نوجوان اس کا دل اگر کرے کہ نہیں یار اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، وہ اپنی ساری زندگی نون ایشوز میں صرف کر دے، اسلام کے نام پر ایسے ایسے کام کرتا رہتا ہے، اپنی سارے اس کے دن رات کی محنتیں، پڑھنا پڑھانا، علم حاصل کرنا، ایسے ایشوز پر لگا رہتا ہے کہ جن کا کوئی تک نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے کہ اس سے یہ کیا مراد ہے، وہ فلان یہ کہتا ہے، فلان یہ کہتا ہے، بس اسی بحث میں رہے۔ آج کے دور میں اس کا تقاضا کیا اور کھڑا ہونا چاہیے، نہیں اس کے سامنے نہ۔ اب ذرا دیکھیں آخری آ گئی، آخری ماندہ آ گیا، اور وہ اب اپنے مشیروں کو بتا رہا ہے کہ مومن کو کیسے غلام رکھنا ہے انہیں۔ غور کریں، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، وہ شخص جس کی اذانیں اللہ اکبر کی صدا پورے کائنات کو ہلا کے رکھ دیں،
ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. دھیان کرنا، وہ جو خدا اندیش صفات کا مالک بندہ مومن ہے نا، اس کی رات کی تاریکی کبھی ختم نہ ہو، سویا رہے، رات ہی رہے اس پر. کیونکہ اگر صبح ہو گئی، اس نے صبح کی اذان دے دی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے، ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات. ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ وہ بحثیں ہیں جس میں مسلمان پڑا ہوا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی حادثہ کے قدیم ہے. اور کیسی کیسی بحثیں آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، ان کی کوئی نظیر مثال نہیں. تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ قادر ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نہ ہوئے. اگر کہا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو پھر قادر نہ ہوئے. کون کرو بحث، ساری رات نسلاً بعد از نسلاً بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. اچھا ہے مومن کو یہ نہیں بات سمجھ جائے، اندازہ کریں آپ. یہ کہہ رہے ایک بات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، یہ بت ہیں جن کی پوجا میں مومن لگا ہوا ہے. آج بھی آپ ذرا دیکھیں، ذرا اسلامک کنٹینٹ آپ کو جو بھی ملتا ہے سوشل میڈیا پر، آپ اس سارے کا کبھی جائزہ لیں، اگر اکثر و بیشتر کیا بحثیں ہوں گی، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی، اپنے مسلکوں کا دفاع، ایسی بحثیں جن کا کوئی تک نہیں. وہ فلاں جو قوم میں کیا ہوا تھا، اب تو ایسی بحثیں میں آپ کو بتاؤں تو شرم آنے والی بات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، مومن آزاد نہ ہو. اگر 1947 میں یہ اپنی سیاسی آزادی حاصل کر بھی لے، اسے قرضوں کی دلدل میں پھنساؤ، اسے ایسا غلام بناؤ، ذہنی غلام بناؤ، علمی اور تہذیبی غلام بناؤ کہ غلام ہی رہے، کبھی اس کی غلامی ختم نہ ہو. چھوڑ کر اوروں کی خاطر دے جہان بے ثبات. مومن جو ہے وہ دوسروں کی خاطر دے جہان چھوڑ کے لگا رہے، مست رہے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، وہ والے شعر اس کے حق میں اچھے ہیں، وہ والا تصوف اس کے حق میں اچھا ہے جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. اس زندگی کی حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے. وہ والے شعر ہوں جس میں محبوب کی آنکھیں ہیں، اس کی زلفیں ہیں، جنس پرستی میں لگا رہے، روٹی زیادہ سے زیادہ کسی کو اگر خیال آ جائے تو وہ اپنے پیٹ پوجا میں لگا رہے، نہیں تو مفاد پرستی میں پڑا رہے، بس یہ ٹھیک ہے. ایسے شعر ہوں، ایسا لٹریچر ہو، ایسی فلمیں ہوں، ایسے ڈرامے ہوں، ایسے لیکچرز ہوں، ایسی ڈیبیٹس ہوں، ایسا تصوف ہو، جی اس کے لیے اچھا ہے. آگے ذرا سنیں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ابلیس اب خود کہہ رہے میں بڑا ڈرتا ہوں. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، اس کے دین کی حقیقت کیا ہے؟ پوری کائنات کا احتساب کر دینا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا ہے نا، اس نے پہلے خود اپنا احتساب کرنا ہے، خود احتسابی اس کے اندر آنی ہے، پھر اس نے باقی سب کو منکر سے روک کے رکھنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. پوری کائنات کو اس نے سیدھا کر کے رکھنا ہے اس بندے مومن نے، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ ہے جس میں آج انسان مسلمان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اس کو کیفیت عطا فرمائے. اور آج کا جو نوجوان ہے اسے اسلام کا جو آج کے دور میں اصل تقاضے ہیں، جو اصل چیلنجز ہیں، جو اصل فطرے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرا آپ میں سے بالخصوص جو نوجوان ہیں جو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سے اسپیشل ایک ریکویسٹ ہے، جتنا اہم یہ ہے کہ آپ کے اندر اسلام کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ آپ نے کس رخ پر اپنی کوششوں کو لگانا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ساری کوششیں لگا بیٹھیں، بعد میں پتہ چلے کہ یہ سوال تو پیپر میں تھا ہی جو میں کر رہا ہوں، یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا، اوہو اس سے تو منع کیا گیا تھا، ان بحثوں سے تو منع کیا گیا تھا جس میں ہم پڑے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کے تقاضوں کو جان کر ٹو دا پوائنٹ اپنی بھرپور محنت کر مارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابلیس کا جو یہ پیغام ہے اپنا آخری، اپنے جو فرزند ہیں اس کے، جو اس کا پیغام آپ کے سامنے آیا. ایک آخری شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ علامہ اقبال کی یہ آخری نظم ہے
تقریباً آخری زندگی کی نظم ہے، زندگی کی جو آخری حصہ ہے اس میں لکھی گئی ایک نظم ہے جو ان کی زندگی کے بعد شائع ہوئی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آگے کچھ ابھی تشنگی والا معاملہ ہے. جو اقبال کے ایک اور نظم ہے اس کے اندر وہ پوری ہوتی ہے. اقبال کی ایک اور نظم ہے، اس کا نام ہے ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام کیا پیغام دیا ہے. وہ پیغام بڑا لمبا ہے، وہ انشاءاللہ آپ ذرا خود تلاش کیجئے گا نیٹ پر، اسے پڑھیے گا، اس کی تشریح بھی پڑھیے گا. اس کا صرف ایک شعر میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ فاقہ کش، وہ اپنے سیاسی فرزندوں سے کیا کہہ رہا ہے ابلیس؟ بندہ مومن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ فاقہ کش، فاقہ کش ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جس طرح اقبال نے اپنا جواب شکوہ کا اینڈ کیا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اس طرح اس بات کا بھی اینڈ اپنے بارے میں ذرا سمجھ لیں، اپنے ذہن میں ذرا صحیح طرح پکا لیں کہ ابلیس کا اصل کام کیا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی نکال دو، اور اگر محبت آئی جائے کسی کے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ نکال دو. اگر سنت کی اتباع کا جذبہ بھی دل میں آ جائے تو شعور نکال دو، وہ کسی اور کو سنت سمجھتا رہے، کچھ اور کرتا پھرے سارے دن اور سوچے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت تھی، 23 سالہ جو جد و جہد تھی، ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام تھا، آزادی، حریت و مساوات کا جو ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اس کے لیے جو پوری جد و جہد تھی وہ اس کے سامنے نہ آئے. یہ ہے اصل ابلیس کا کام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابلیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے، رگوں میں ایسے دوڑتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے بچنے کا؟ اس کا اصل طریقہ ہے اللہ کا ذکر اور الذکر قرآن حکیم. یہ قرآن ہے جو انسان کے اندر جب جاتا ہے تو پورے وجود میں سرایت کر دیتا ہے، انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن ہے جس کی تلوار سے انسان ابلیس کو کاٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن اور سیرت کا جو پیغام ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نون ایشوز سے بچتے ہوئے اسلام کی صحیح تعبیر و تشریح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.